پاکستان کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مسلح افواج کی پریڈ کے کمانڈر جناب بریگیڈیئر افضل جنجوعہ صاحب، آفیسرز، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز، جان باز سپاہیوں اور عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں 23 مارچ کا تاریخی دن دیکھنے اور اس کی یاد منانے کا موقع عطا فرمایا۔ اس دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال جتنی تقریبات منعقد ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز، قابل ذکر اور قابل رشک تقریب مسلح افواج کی یہ پریڈ ہوتی ہے، جس میں افواج پاکستان کے علاوہ شہری زندگی کے کئی شعبے بھی حصہ لیتے ہیں۔ آج کی یہ پریڈ واقعی اس قومی دن کے شایان شان ہے اور اس میں جتنے بھی عسکری، نیم عسکری اور غیر عسکری شعبے حصہ لے رہے ہیں وہ سب کے سب قومی جذبے سے سرشار، پورے خلوص اور لگن کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں پریڈ کمانڈر، پریڈ کے شرکاء اور پریڈ کے منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس تقریب کو کامیاب بنایا۔ ان کی یہ محنت، ان کی یہ لگن اور ان کی یہ جانفشانی واقعی ان اکابرین، قائدین اور شہداء کے شایان شان ہے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت پہلے قرارداد پاکستان منظور کی اور پھر ان کی زیر قیادت اس قرارداد کو عملی جامہ پہنایا۔ جب تک پاکستان قائم و دائم ہے ہم اپنے ان محسنوں کی یاد تاز کرتے رہیں گے اور اس تاریخی دن کی یاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آج تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے موسم بھی اتنا اچھا بنایا ہے کہ قدرت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم دن صحیح معنوں میں جوش و خروش سے منائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان۔ اس سال اس پریڈ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زمبابوے کے وزیر اعظم عزت مآب جناب رابرٹ مگابے بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہیں۔ وہ تیسری دنیا کے ایک ممتاز رہنما ہیں، بر اعظم افریقہ میں آزادی کی علامت ہیں اور پاکستان کے عظیم دوست۔ ہم انہیں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس تقریب میں ان کی شمولیت کو اپنے لیے باعث مسرت اور وجہ افتخار سمجھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن تجدید عہد کا دن بھی ہے اور اظہار تشکر کا بھی۔ آج کا دن ہمیں خود احتسابی کی دعوت بھی دیتا ہے اور عزم و ہمت کے اظہار کی۔ ہم نے تجدید کرنی ہے اس عہد کی کہ ہمیں علیحدہ وطن نصیب ہوا تو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنائیں گے۔ ہم نے اظہار تشکر کرنا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں ایک الگ وطن عطا فرمایا۔ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے الگ وطن حاصل کرنے کے بعد احکام خداوندی اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کس حد تک انجام دیا، اور ہم نے عزم باندھنا ہے اس بات کا کہ ہم نفاذ اسلام کا مقصد ہر قیمت اور ہر محاذ پر حاصل کریں گے، عدالت میں بھی، نظامت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی اور قیادت میں بھی۔ اس سے نہ تو انحراف کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش۔ ہم نے پچھلے 8-10 برسوں میں اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کام کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ملک میں ہر سطح پر جو نسبتاً تطہیر شدہ فضا
اور پنپتی ہوئی جمہوریت نظر آتی ہے وہ ہماری انہی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اسلام سے زیادہ جمہوری، روشن خیال اور ترقی پسند کوئی نظریہ حیات نہیں۔ اسلام اور جمہوریت میں کوئی تضاد نہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم جمہوریت کو نصب العین ٹھہرا کر ضمنی طور پر اسلام کو اپنانے کی بجائے نفاذ اسلام کو اپنا مطمع نظر بنا کر نظام حکومت اور نظام سیاست ہر شعبہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس طرح نہ صرف ہماری ترجیحات درست ہو جائیں گی بلکہ ہماری حقیر کوششوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم برکات بھی شامل ہوں گی اور ہم ہر میدان میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری اہم بات جو میں آپ کو اور اہل وطن کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ 23 مارچ قومی یکجہتی کا دن ہے، یہ باہمی اتحاد کا دن ہے، یہ مل کر عہد و پیمان باندھنے اور قدم ملا کر چلنے کا دن ہے۔ لہذا آئیے اس دن کی اہمیت کو پہچانیں، نعمت آزادی کے لیے شکر ایزدی ادا کریں اور یہ عزم باندھیں کہ ہم سول میں ہوں یا فوج میں، صنعت میں ہوں یا زراعت میں، سیاست میں ہوں یا ثقافت میں، ہم صرف پاکستان کی سربلندی، اس کے تحفظ آزادی اور اس کے عظیم الشان مستقبل کے لیے کام کریں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے، پاکستان ہے تو ہماری شراخت ہے اور پاکستان ہے تو ہماری عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، آمین۔ جن لوگوں نے پاکستان کو قائم و دائم رکھنے میں مختلف محاذوں پر گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ سب کے سب ہمارے دلی شکریہ کے مستحق ہیں۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسے پروان چڑھایا، ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے اعلیٰ کردار سے اسے مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اس کی پاسبانی کی، سرد راتوں میں اس کی سرحدوں پر پہرا دیا، اس کو درپیش بحرانوں میں سر دھڑ کی بازی لگائی اور اس کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ آئیے ان کی یاد تازہ کریں، ان کی عظمت کو سلام کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم ان کی اور بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس میراث پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔